ایک بادشاہ تھا، اس کی سلطنت میں نا وہ قوم بنانا چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ میری قوم بن جائے۔ اس کا ایک ہیرا سلطنت میں سے گم ہو گیا، تو اس نے اعلان کیا، اس نے کہا کہ جو بندہ ہیرا تلاش کر کے لائے گا اسے انعام دوں گا۔ ساری قوم نکل کھڑی ہوئی ہیرا تلاش کرنے پر، ادھر بھی لوگ گئے ادھر بھی لوگ گئے، خشکیوں میں، دریاؤں میں، جہاں جہاں جس کی پہنچ تھی، جنگلوں میں، وادیوں میں، گھروں میں، بستیوں میں لوگوں نے ڈھونڈا۔ ساری قوم ایک ہیرا تلاش کر رہی ہے۔ بالآخر سب لوگ جمع ہو گئے ایک میدان میں۔ ایک بندہ اوپر چڑھا بادشاہ کے پاس، وہ اونچی جگہ پہ کھڑا تھا۔ اس نے کہا جناب یہ ہیرا مل گیا ہے۔ اب جب ایک کو ہیرا مل گیا تو باقیوں کے چہرے اتر گئے کہ یہ کامیاب ہوا، ہم ناکام ہوئے۔ بادشاہ چونکہ ان کی تربیت کے لیے یہ کام کر رہا تھا، اس نے کہا تمہارا کیا خیال ہے کہ اس ہیرے کے بغیر میرا گزارا نہیں تھا؟ کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ ہیرا میری سلطنت سے نکل گیا تو مجھے زوال آ جائے گا؟ اس نے کہا یہ تو ایک ہیرا ہے۔ اٹھا کے پھینکا، دیوار کے ساتھ لگا، ہیرا ٹوٹ گیا۔ اس نے لوگوں سے کہا تمہارے چہرے اترے ہوئے ہیں، میں تمہیں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، ہیرا ایک ہی تھا، ایک ہی بندے کو ملنا تھا۔ میں نے انعام کا اعلان تو یہ کیا تھا نا کہ جو ہیرا ڈھونڈ کے لائے گا اسے انعام دوں گا، لیکن اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں تم سب کو انعام دوں گا، اس لیے کہ ہیرا ایک تھا، ملنا ایک کو ہی تھا، سب کو مل سکتا نہیں، لیکن انعام اس لیے سب کو دوں گا کہ ہیرا ڈھونڈنے پر انعام نہیں دے رہا، میں کوشش کرنے پہ انعام دے رہا ہوں کہ تم نے کوشش تو کی، تم نکلے تو صحیح، جدوجہد تو کی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ہیرا مل بھی جائے، اور خدا کے بندے ہیرا ایک ہے، ہیرا ملنا کمال نہیں، محنت کرنا کمال ہے۔ ہم نہ تیار نہیں ہوتے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے آزمانا ہے، میں نے آزمانا ہے، تم نے سفر جاری رکھنا ہے، لیکن یہ ضرور یاد رکھنا کہ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، لوٹ کے تمہیں میرے پاس ہی آنا ہے، تم نے لوٹ کے ادھر آنا ہے، اس بات کو ذہن میں رکھنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، المعجم الکبیر کی یہ حدیث ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے کو 4 چیزیں مل گئی نا، اسے اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دی۔ 4 چیزیں جس شخص کو نصیب ہو گئی۔ یا رسول اللہ کون سی؟ حضور فرماتے ہیں جس کو شکر کرنے والا دل مل گیا، اور کریم محبوب فرماتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والی زبان مل گئی، اور حضور فرماتے ہیں جسے مصیبت پر صبر کرنے والا بدن مل گیا، اور جسے ایسی بیوی مل گئی جو نہ اس کے مال میں خیانت کرے گی نہ اس کی عزت میں خیانت کرے گی۔ جسے یہ 4 چیزیں مل گئیں وہ خوش نصیب ہے، دنیا بھی بن گئی آخرت بھی بن گئی۔ کامیابی صبر آ جانے کا نام ہے، کامیابی شکر حاصل ہو جانے کا نام ہے، کامیابی میرے عزیز یاد رکھ لیں کہ انسان اللہ کے ذکر میں لگ جائے تو اس کا نام ہے کامیابی۔ ہم نے کس کو سمجھ لیا ہے؟ اپنی زندگی میں ایک تو محنت کریں، نتیجہ اللہ پہ جو۔ دوسری بات، امیدیں ذرا چھوٹی وابستہ کریں، لمبی نہ بنائیں۔ ایک ہے منصوبہ سازی کرنا مستقبل کی، وہ غلط نہیں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان کاش کبھی ہم سمجھ جائیں۔ حضور نے ایک دن صحابہ سے فرمایا تھا حیا کرو، کہا صحابہ سے، سمجھایا ہمیں، فرمایا حیا کرو۔ یا رسول اللہ کس بات سے؟ فرمایا وہ والا مال کماتے ہو جو کھا ہی نہیں سکتے، اور وہ والے مکانات بناتے ہو جن میں تم رہ ہی نہیں سکتے، اور ان چیزوں کا سوال کرتے ہو جن کی تمہیں ضرورت ہی نہیں۔ اتنے لمبے محلات، اتنا لمبا چوڑا مال، اتنا لمبا چوڑا پیسہ، اتنی لمبی امیدیں، اتنی لمبی داستانیں، انسان کمزور ہو جاتا ہے، ساری زندگی حساب کتاب میں بیت جاتی ہے۔ دیکھیں نا حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جو غریب لوگ ہیں نا، یہ مالداروں سے 50,000 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے بیگ زیادہ ہوتے ہیں نا، ایئرپورٹ پہ پھنس جاتا ہے، الجھ جاتا ہے۔ وہ کبھی ایک آیا، دوسرا نہیں آیا، تیسرا نہیں آیا، چوتھا نہیں آیا، اور جو ہینڈ کیری والے ہوتے ہیں نا، 2 جوڑے، وہ تو بس جناب سب سے پہلے وہی نکلتے ہیں، اور ان کی گاڑی بھی کسی رش میں نہیں الجھتی، گھر وقت پہ پہنچ جاتے ہیں، مال تھوڑا تو حساب بھی تھوڑا۔ تو ہم نا لمبی امیدوں کے چکر میں اس لیے پریشان ہے۔ رب کہتا ہے وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، تم نے اپنے گھر واپس آنا ہے، تم نے ادھر لوٹنا ہے۔
تم اتنے لمبے چوڑے معاملات کا شکار نہ ہو جانا۔ تیسری بات جس کو آپ ضرور سمجھیں گے اور اس پر آپ غور کریں گے، بندوں پر اعتماد کرنا چھوڑ دیں، اللہ پر اعتماد کریں۔ ایک اعتماد ہے اللہ کے نیک بندوں کا، دعاؤں کا اعتماد، نسبتوں کا اعتماد، اس کی بات نہیں کر رہا میں، دنیا داروں، سیٹھوں، نوابوں، جاگیرداروں پر اعتماد کی بات کر رہا ہوں۔ اعتماد خلق چھوڑ دیں، اعتماد خالق کریں۔ بندوں پر بھروسہ نہیں، بھروسہ اللہ کی ذات پر۔ جو بندہ رب کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے مضبوط ہو جاتا ہے، طاقتور ہو جاتا ہے، کمزور نہیں پڑتا۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ کے دوست مخلص نہیں تھے تو اس لیے آپ کا کام نہیں ہو سکا، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے آپ کے دوست پورے مخلص ہوں، تعاون بھی پورا کرنے کو تیار ہوں، پر رب کریم کا ارادہ قدرتی نہ ہو کہ آپ کا کام ہو۔ کیا کر لیں گے آپ کے احباب، آپ کے دوست کیا کر لیں گے؟ اللہ کا ارادہ قدرتی نہیں۔ شاید اسی لیے کسی درویش نے کہا تھا کہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پہ راضی ہے۔